عمران خان صاحب نے تو واضح ہدایت کی تھی اس وقت کے سیکرٹری جنرل کو اور ان کو کہ آپ ان لوگوں سے مشورہ کر کے سیاسی حکمت عملی بنائیں اور آگے چلیں. یہ ان کو ہی موت پڑتی ہے اور یہ چاہتے ہیں. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ہمارا آگے ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں آپ پیچھے رکھ لیں, ہمیں آپ نہ رکھیں, لیکن پھر خود تو کچھ کریں. ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان سے خود بھی کچھ نہیں ہو رہا, یہ کسی کو بھی کچھ کرنے نہیں دے رہے. لیکن آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کل بھی کچھ اچھی خبریں آئیں گی آپ کو, اس ہفتے کچھ اچھی خبریں بھی انشاءاللہ آئیں گی. دیکھیں, لیڈر وہ بن جاتا ہے لیکن کامیاب تو وہ اپنے بل پہ ہونا ہوتا ہے نا. عمران خان جو ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر تو دیکھیں نا, یہ ساری جو اپنا گائے, ٹائپ رائٹر, کیلے, سیب, یہ سارے پہنچ گئے ہیں. آگے لیڈر تو انہوں نے خود بننا تھا نا. عمران خان تو یہی کر سکتے ہیں. 4000 لوگ بقول ڈیفنس منسٹر صاحب کے پچھلے 3-4 سالوں میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اور یہ سب سے بڑی کیجویلٹیز ہیں پاکستان کے ہسٹری کی جو پچھلے 3-4 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے. اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس میں پالیٹکس شامل نہیں ہے. جب آپ ایک آئیڈیا کے خلاف جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ خالی ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی, اس کے لیے ایک سپیریئر آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم یہاں پہ جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں سیاست کا کوئی عنصر شامل نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو. پاکستان نے جہاں اتنی بڑی بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی, جہاں ہم نے ایک بین الاقوامی ثالثی کا کردار ادا کیا, ایران امریکہ جنگ میں, پھر اب تو سن رہے ہیں کہ لیبیا میں بھی, یہ بہت بڑی کامیابیاں تھیں. لیکن اس کا عشر اشیر بھی پاکستان کے اندر نہیں کیا گیا. پاکستان کے اندر جو ہماری سیاست ہے وہ اس قدر زیادہ تقسیم کا شکار ہے. پاکستان کے اندر جو ہماری سیاست ہے وہ اتنی تلخیوں کا شکار ہے کہ اس میں کوئی بات چیت آ ہی نہیں پا رہی, جس کا فائدہ براہ راست علیحدگی پسند اٹھا رہے ہیں, ٹیررسٹ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ خود اتنی تقسیم ہے کہ وہ اس وقت کسی لڑائی کی متحمل ہی نہیں ہو پا رہی. آپ نے جب لڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے اختلافات کم کرتے ہیں, اکٹھے ہو کے لڑتے ہیں. لیاقت علی خان نے جیسے کہا تھا نا, جب آپ ایک علیحدہ انگلیاں طاقت نہیں رکھتی, لیکن جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہے تو وہ مکہ بن جاتا ہے. اگر آپ اپنے دشمن کے منہ پر ایک زبردست مکہ مارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قوم کو پہلے اکٹھا کرنا پڑے گا, اور یہ قوم اکٹھی نہیں ہو سکتی ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہے, اگر پاکستان کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا, اگر آپ پاکستان کی میجورٹی کی جو آبادی ہے اس کو آپ سیاسی عمل میں حصہ لینے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں, تو آپ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ تو سب سے بڑی اور پہلی جو ہماری ناکامی ہے ٹیررزم کے خلاف لڑنے میں وہ ہماری قوم کا اکٹھا نہ ہونا ہے. سب سے پہلے قوم کو اکٹھا کیجیے. اب دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر جو بزدار ماڈل لگا دیا خان صاحب نے, اس کا بھی بہت شدید نقصان ہوا. آج عمران خان کی رہائی کی تو بات ہی کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اب تو صرف خاندان بھی یہی اپیلیں کرتا پھر رہا ہے کہ جی ان کی ڈاکٹر سے تو ملاقات ہو جائے, ڈاکٹر سے علاج تو ہو جائے. یہ اتنا بڑا ڈکلائن ہے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کا, جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ جیلوں میں گئے, جنہوں نے قربانیاں دیں, ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ایسی قیادت امپورٹ کی گئی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا. تحریک تحفظ آئین جیسی پارٹی, جیسے اتحاد بنایا گیا, جس کی لیڈرشپ ایسے لوگوں کو دی گئی جو علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہیں. آج تک اختر مینگل کی طرف سے, اچکزئی کی طرف سے پنجابیوں کی شہادتوں کے اوپر ایک لفظ نہیں ہوا. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ تحریک انصاف جیسی جو وفاقی جماعت ہے اس کی قیادت ان لوگوں کو دے دی جائے جن کا وفاق کے بارے میں خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. یا سیکریٹیرین لیڈرشپ ہے یا پھر اینٹی وفاق لیڈرشپ ہے. اس لیے غلطیاں دونوں طرف سے ہیں, اور جب غلطیاں دونوں طرف سے ہوں تو دونوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو بھی اپنی
पॉलिसीज़ के ऊपर रिव्यू करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है जो बातचीत कर सके, जो मामलात को सुधार सके, और इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशें इस सिलसिले में जारी हैं। हमने पहले भी ये बात कही थी, हम अब भी बात ये समझते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ की असल लीडरशिप जो है, ये जो अभी सेक्रेटरी जनरल या बाकी लोग, ये चेयरमैन या बाकी लोग बैठे हुए हैं, इनका तहरीक-ए-इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप है जो इस वक्त कोट लखपत में गिरफ्तार है, जो अडियाला में गिरफ्तार है। उन लोगों को रिलीफ दे के उनसे बातचीत करें। वाहिद रास्ता आगे बढ़ने का ये है कि बातचीत कोट लखपत से शुरू हो और अडियाला को शामिल किया जाए। इसके अलावा कोई बातचीत नहीं हो सकती। ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं है, इनसे क्या बात आप करेंगे? ये इमरान खान को नहीं जानते, इमरान खान इनको नहीं जानते। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा, ये वो लोग हैं जिनसे बातचीत का आगाज जो है वो होना चाहिए। और अगर हमने टेररिज्म को शिकस्त देनी है, पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो नेशनल डायलॉग कमेटी के तहत इस मामले में आगे बढ़ रहे हैं। बदकिस्मती से जो हमारी कोशिशें हैं उनमें जो कामयाबी की राह में रोड़े अटकाए गए दोनों तरफ से, पहले हुकूमत की तरफ से, फिर खुद तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से, लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी।